اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و علی عبدہ المسیح الموعود انکا حمید مجید۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار ریپلائی ٹو قادیانی کے کامنٹ، جو میرا ایک کامنٹ تھا جناب اے کے شیخ صاحب کے نام، کین مسٹر اے کے شیخ ریپلائی، اس پر انہوں نے اپنا کامنٹ ڈالا تھا۔ اس کامنٹ کا جواب لیے خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر۔ یہ ریپلائی ٹو چونکہ پہلے ایک بات بتاتا جاؤں میں، تو یہ میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ اس کو شخص کو جواب نہ دیا جائے، کیونکہ یہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ اس کو جواب دے کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ اس قابل نہیں ہے کہ جو ہے ڈیبیٹ کو کوئی اچھے رنگ میں کرے، کسی قاعدے کے ساتھ کرے، سلیقے کے ساتھ کرے، یا کوئی ایسا ویلڈ ریزن پیش کرے جس کو رکھ کے بات کی جائے۔ اب اس نے اپنے جواب میں بہت سی اوٹ پٹانگ باتیں تو کی ہیں، فضل احمدی جاہل ہے، یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ چلو، ہر کو حق ہے اپنے عقل کے مطابق، اپنے سمجھ کے مطابق بات کرے، جس کو جتنا سمجھ ہے اتنا ہی بات کر سکتا ہے، تو لہٰذا انہوں نے اپنے سمجھ کے مطابق بات کیا ہے۔ میرا جو کامنٹ تھا وہ تھا کیا، پہلے میں یہ بتا دوں۔ یہ میں نے اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب اعمال قرآنی کو کوٹ کیا تھا، اس کے صفحہ نمبر 53 سے، جس میں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے قرآن کریم کی آیت اللہ یعلم ما تحمل کل انثی ومل لغیظ الارحام وما تزداد وکل شیء عندہ بمقدار، پارہ 13 رکوع 8 کہ اس آیت کو آپ نے اپنے اس کتاب میں اس کی خاصیت یہ بیان کی تھی کہ اگر حمل گر جانے کا خوف ہو یا حمل نہ ٹھہرتا ہو تو یہ آیت اور اوپر والی آیت سے مراد اوزل ماتن فی تجری، یہ اس آیت کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ دونوں آیت جو ہے، یہ آیت اوپر والی آیت، ان دونوں کو لکھ کر عورت کے رحم پر باندھ دے، انشاءاللہ تعالی حمل محفوظ رہے گا، انا للہ، اور نہ ٹھہرتا ہو تو قرار پائے گا۔ تو میں نے اس پہ یہ کہا تھا کہ قرآن کریم کی آیت کا یہ اگر استعمال ہے، یہ وہ قرآن کریم ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبل ارأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا تو پہاڑ اس کی عظمت اور جلال سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور اس قرآن کے آیت کا یہ استعمال دکھا رہے ہیں کہ عورت کے رحم میں باندھا جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے یہ جب پیش کیا تھا، اس کے جواب میں یہ شخص کہتا ہے کہ فضل احمدی جو ہے جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن کا ہے جو میڈیکل سائنس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ میڈیکل سائنس ہو گیا، انا للہ۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا ملک جو ہے بھیک مانگتا ہے میڈیکل اسسٹنٹ کے لیے۔ یہ اگر میڈیکل سائنس ہے کہ قرآن کے آیت کو ایک پریگننٹ عورت کے رحم میں باندھنا، یہ اگر میڈیکل سائنس ہے تو پھر آپ ایسا کریں نا، اپنے ملک میں اور تمام مسلمان ملک میں یہ اعلان کروا دیں کہ تمام جو ہے میٹرنیٹی ہاسپٹل جو ہے بند کر دیے جائیں، اور جتنے بھی گائناکولوجسٹ ڈاکٹرز ہیں ان سب کو چھٹی دے دیے، تمام کو چھٹی دے دیجئے، اور جب چھٹی دے دیں تو یہ پیسہ بچ جائے گا۔
آپ کا ملک پاکستان جو بھوک مری کا شکار ہے اور بھیک مانگنے کی عادت میں مبتلا ہے، بنگلہ دیش جو بھیک مانگنے کی عادت میں مبتلا ہے، اور بہت سے افریقن ممالک، مسلمان افریقن ممالک جو یہود اور نصارہ کے بھیک پر جن کی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ اگر اپنے یہاں ان میٹرنیٹی سینٹر کو بند کر دیں اور تمام جو ڈاکٹر ہیں، گائنیکولوجسٹ ہیں، ان کو اگر چھٹی دے دیں اور اشرف علی صاحب تھانوی کے آیت کو باندھنا شروع کر دیا جائے، اس سے لاکھوں نہیں کروڑ ڈالر جو ہے بچ سکتا ہے، اور اس پیسے کو آپ جو ہے کوئی ایسے کام میں استعمال کریں تاکہ آپ کو کل کے دن ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے یہود اور نصارہ کے سامنے۔ تو یہ میرا تجویز ہے، ریپلائی ٹو قادیانی، آپ ایسا کرو، اپنے ملک میں کرو اور اپنے گھر سے شروع کرو، اپنی بیوی کو اور اپنے گھر والوں کو مت بھیجنا کبھی بھی کسی میٹرنیٹی سینٹر میں، اشرف علی صاحب کے آیت کو باندھ دینا۔ سمجھ میں آئی؟ یہ سب سے بہترین جو ہے علاج ہوگا، اور یہ بہت زیادہ جو تمہارے مطابق جو ہے یہ قرآن کا جو میڈیکل سائنس میں استعمال ہے، تو صحیح طریقے سے کرو، کیونکہ آدھے طریقے سے کر کے فائدہ کوئی نہیں ہے، اور آپ تو ایسے بھی آدھے طریقے والے ہیں، آواز تو اپنے انٹرنیٹ سے بھیج دیتے ہیں، شکل نہیں دکھاتے، اور آپ پھر بولتے ہیں کہ جی مذہب اجازت نہیں دیتا تصویر کا۔ میں پھر اسی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں، اگر آپ پاکستان میں ہیں تو بغیر شناختی کارڈ کے ہیں، کیوں نہ آپ کو مہاجر بول کر کے ملک سے نکالا جائے؟ لائسنس آپ تو کبھی زندگی میں بنائیں گے نہیں، اور آپ زندگی میں حج بھی نہیں کریں گے، کیونکہ تصویر اٹھانا پڑے گا، تصویر اٹھانا آپ کے لیے منع ہے۔ تو دوگلی سنت پہ اگر عمل کرو گے تو کبھی بھی حج نہیں کر سکو گے، یہ یاد رکھو، دوگلی سنت چھوڑ دو۔ ایک بات اور بتا دوں، اسی میرے اس کامنٹ کے نیچے میں وہ ٹائپ کر دوں گا جو URL نمبر، ایک آپ ہی کے پاکستان کے مولانا ہیں، انہوں نے الامداد کتاب کو پیش کیا ہے، آپ نے 17 اگست کا ان کا کامنٹ ہے، کسی بھائی نے اس کامنٹ کو پوسٹ کیا ہے، تو اس میں انہوں نے اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب الامداد کو پیش کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، یعنی نعوذ باللہ من ذالک، اشرف علی تھانوی صاحب نے لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کی جگہ اپنے نام کو بھر دیا ہے، تو کیا اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت نہیں ہوتی؟ کیا یہ اسلام کے عین مطابق ہے؟ اگر جواب دینا ہے تو میں URL اس کے نیچے ڈال دے رہا ہوں، میرے اس کامنٹ کے نیچے، اس شخص سے لڑو، دیکھتے ہیں تمہارے اندر کیا ہمت ہے۔ ہم احمدی تو تم لوگوں کے نظر میں ہمیشہ خراب رہیں گے، کیونکہ ہم قولوا قولا سدیدا کی بات کرتے ہیں، راہ راست پہ لانے کی بات کرتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ نہیں کہتے، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اور ہمارا محمد سے مراد محمد بن عبداللہ ہوا کرتے ہیں، جو آمنہ کے لال تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر جا کر کے دیکھو وہ مولانا کیا کہتا ہے، چیلنج کہتا ہے تم لوگوں کو، اور کہتا ہے تو مجھ کو چاہے جھنگ میں بلا، چاہے دیوبند میں بلا، چاہے سعودیہ میں بلا، یا جہاں تیرے شیطان زیادہ ہے وہاں بلا۔ تو ایسا کرو، تمام دیوبندیوں کو شیطان سے مخاطب کر رہا ہے، اب بقول اس مولانا کہ تم بھی شیطان، تو اگر تم شیطان نہیں ہو، انسان ہو، تو اس کو جواب دو پہلے، اور اس مولانا کو اور اس کو ذرا سا دیکھ لو وہ کیا کہتا ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ غلام احمد نے جو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو اس میں تسلی نہیں دکھ رہی ہے، اور اشرف علی رسول اللہ میں تسلی دکھ رہی ہے۔ یعنی مولانا کا کہنا ہے کہ کیسی دوغلامو سیرت پہ تم دیوبندی چل رہے ہو، اگر لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ ہو سکتا ہے تو مرزا غلام احمد قادیانی کیوں نہیں نبی ہو سکتے؟ یہ بھی قول اس مولانا کا ہے، اس کو جواب دو، اور آئندہ سے فضل احمدی پر حملہ کرنا اگر تو سوچ سمجھ کے کرنا، اور قرآن کریم کے آیت کو سائنٹیفک استعمال بتانا تو سوچ سمجھ کے، اور جس طرح میں نے طریقہ بتا دیا ہے کہ میٹرنیٹی بند کروا دو اور گائنی ڈاکٹر کو چھٹی دے دو تو بہتر ہے،
اس سے کچھ تو کم سے کم رمضان کے مہینہ میں مدد مل جائے گی مسلمان ملک کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.